لیجیے جناب، پیش خدمت ہے تیسرا حصہ اور آخری حصہ، یعنی کہ حصہ غزل۔ انتہائی خوبصورت اور بہترین قسم کی غزلیں ملاحظہ فرمائیے۔ دہلیز پہ تھا، ہائے قسمت کا ستارہ میری دہلیز پہ تھا، ایک شب تو جو اکیلا میری دہلیز پہ تھا، اور دید جب تیری میسر تھی میرے نور نظر، اور دید جب تیری میسر تھی میرے نور نظر، پھر اجالا ہی اجالا میری دہلیز پہ تھا۔ یوں میرا درد شناسا میری دہلیز پہ تھا، یوں میرا درد شناسا میری دہلیز پہ تھا، میری چاہت کا تماشا میری دہلیز پہ تھا، لے کے ہر رنگ جوانی کا میری اس کے عوض، لے کے ہر رنگ جوانی کا میری اس کے عوض، تو نے بس ہجر اتارا میری دہلیز پہ تھا۔ تیری فرقت میں تیرے لمس تیری خوشبو کو، تیری فرقت میں تیرے لمس تیری خوشبو کو، دل نے اشکوں سے پکارا میری دہلیز پہ تھا۔ اور ذرا مصرع پہ گرا سنیے گا۔ تو کہ بے رخ ہوا ایمان سے اے رشک قمر، تو کہ بے رخ ہوا ایمان سے اے رشک قمر، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا۔ اینڈ دیکھیے کہ ایک عجب طور تماشا میری دہلیز پہ تھا، ایک عجب طور تماشا میری دہلیز پہ تھا، کیا کہوں کیسا اجالا میری دہلیز پہ تھا، بے بسی یہ کہ میرے پاس دعا تھی نہ دوا، بے بسی یہ کہ میرے پاس دعا تھی نہ دوا، کوئی بے بس جو پکارا میری دہلیز پہ تھا، کرنیں دروازے سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی، کرنیں دروازے سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی، کس نے سورج کو اتارا میری دہلیز پہ تھا۔ یعنی دنیا میری امداد کو آئی ہی نہیں، یعنی دنیا میری امداد کو آئی ہی نہیں، یعنی وہ شخص اکیلا میری دہلیز پہ تھا۔ میں اجالے کو گرہ لگایا دیکھیے گا، میں اجالے کو ترستے ہوئے در تک آیا، میں اجالے کو ترستے ہوئے در تک آیا، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا۔ میرے بھی دوست گئے تھے اسے سمجھانے کو، میرے بھی دوست گئے تھے اسے سمجھانے کو، اس کا بھی ایک شناسہ میری دہلیز پہ تھا۔ ایک دنیا کے جسے سمت نما جانتی تھی، ایک دنیا کہ جسے سمت نما جانتی تھی، بجھنے والا وہ ستارہ میری دہلیز پہ تھا۔ شکریہ۔ ایک عجب رنگ تماشا میری دہلیز پہ تھا، ایک عجب رنگ تماشا میری دہلیز پہ تھا، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا، مجھ سے اس وقت میری نیند یہاں چھینی گئی، مجھ سے اس وقت میری نیند یہاں چھینی گئی، جب کوئی خواب تمنا میری دہلیز پہ تھا۔ میں نے دروازہ جاں کھول کے دیکھا ایک دن، میں نے دروازہ جاں کھول کے دیکھا ایک دن، اور کوئی عہد گزشتہ میری دہلیز پہ تھا۔ ایک گھڑی ایسی بھی گزری ہے عزاداری میں، ایک گھڑی ایسی بھی گزری ہے عزاداری میں، ریت مٹھی میں تھی دریا میری دہلیز پہ تھا۔ بہت اچھے۔ پھر مجھے منزل مقصود کی خواہش نہ رہی، پھر مجھے منزل مقصود کی خواہش نہ رہی، وہ گزرگاہ وہ رستہ میری دہلیز پہ تھا۔ بزم خواب اور خیال ایسی سجی تھی دل میں، بزم خواب اور خیال ایسی سجی تھی دل میں،
میں نے جس کو بھی سوچا میری دہلیز پہ تھا، مجھ سے اس وقت میری نیند یہاں چھینی گئی جب کوئی خواب تمنا میری دہلیز پہ تھا۔ شکریہ۔ رحیم، جملہ اساتذہ سے اجازت چاہتے ہوئے، کوئی بھی آتا یہی تکتا میری دہلیز پہ تھا، کوئی بھی آتا یہی تکتا میری دہلیز پہ تھا، چاند آنگن میں اندھیرا میری دہلیز پہ تھا، اور آب و دانہ جسے آمد پہ تیری ملتا تھا کبھی، آج پھر سہما ہوا بیٹھا میری دہلیز پہ تھا، اور جانے کس شخص نے جانے کی خبر دی اس کے، جانے کس شخص نے جانے کی خبر دی اس کے، شہر والوں کا تماشا میری دہلیز پہ تھا۔ شکریہ۔ ایک تیرا درد تھا بستر میں نہ سونے دیتا، ایک تیرا درد تھا بستر میں نہ سونے دیتا، ایک تیری یاد کا پہرا میری دہلیز پہ تھا۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ اور اس پہ کیا کہنا ہمارے یا کسی اور کے بارے، شعر دیکھیے کہ اس پہ کیا کہنا ہمارے یا کسی اور کے بارے، اس نے جاتے ہوئے سوچا میری دہلیز پہ تھا۔ شکریہ۔ ایک لمحے کو وہ میرا میری دہلیز پہ تھا، زندگی بھر کا اثاثہ میری دہلیز پہ تھا، ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا، مدتوں بعد ہوئی دیر شناسا دستک، مدتوں بعد ہوئی دیر شناسا دستک، میرا بچھڑا ہوا لمحہ میری دہلیز پہ تھا، ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا، شکر بندہ تھا مگر میں نے شکایت کی تھی، شکر بندہ تھا مگر میں نے شکایت کی تھی، میری خواہش سے زیادہ میری دہلیز پہ تھا، ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا، دو قدم کے گلے میں نے لگایا اس کو، میرا دشمن جو کھڑا تھا میری دہلیز پہ تھا، مدتوں بعد ہوئی پہ شناسا دستک،
رہا میری دہلیز پہ تھا ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا یہ لکی ٹیڑھی نصیری کاری شکر بندہ مگر میں نے شکایت کی تھی شکر بندہ تھا مگر میں نے شکایت کی تھی میری خواہش سے زیادہ میری دہلیز پہ تھا ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا دو قدم بڑھ کے گلے اس کو لگایا میں نے دو قدم بڑھ کے گلے اس کو لگایا میں نے میرا دشمن جو کھڑا تھا میری دہلیز پہ تھا ایک لمحے کو وہ ٹھہرا میری دہلیز پہ تھا ہے یہ سب پہ آشکار میں ہوں مظلوموں کا داعی ہے یہ سب پہ آشکار بانیان جبر سے لڑتا رہا ہوں بار بار واقف آداب زندہ اگر ہوتا دشمن میرا واقف آداب زندہ ہوتا اگر دشمن میرا تو مجھ کو ہوا اور روشنی پر دیتا اختیار گل فروشو تم پہ واجب ٹھہرا میرا احترام گل فروشو تم پہ واجب ٹھہرا میرا احترام میں نمود صبح کا وارث ہوں میں تازہ بہار صبح نو کے ہیں تمنائی لہو میں تر بتر صبح نو کے ہیں تمنائی لہو میں تر بتر ڈر نہیں مقتل کا ان کو نہ ہی ان کو خوف دار چیر کر سینہ زمین کا بیچ سے نکلا شجر چیر کر سینہ زمین کا بیچ سے نکلا شجر دورے نو کی علامت ہے یہ تازہ بہار روزنۂ مشرق سے اتری یہ تازہ نور کی کرن روزنۂ مشرق سے اتری یہ تازہ نور کی کرن دامن شب کر دیا ایک پل میں جس نے تار تار روشنی کا استعارہ میں ہوں خوشبو کا سفیر روشنی کا استعارہ میں ہوں خوشبو کا سفیر کتنے سورج ہیں میری روشن چراغوں پر نثار میں ہوں مظلوموں کا داعی ہے یہ سب پہ آشکار بانیان جبر سے لڑتا رہا ہوں بار بار تھینک یو سو مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل کی چوٹیوں پر جسے پہنچنا تھا دل کی چوٹیوں پر جسے پہنچنا تھا نمود پاتا ہوا وہ جذبہ نمود پاتا ہوا وہ جذبہ آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور پھر اژدہا نما اور پھر اژدہا نما منہ کھولے ہوئے ایک روایت آگے بڑھی منہ کھولے ہوئے ایک روایت آگے بڑھی وہ ننھا جذبہ سہم گیا وہ ننھا جذبہ سہم گیا خود اپنے اندر سمٹ گیا خود اپنے اندر سمٹ گیا اپنی شفاف بے ریا آنکھوں سے اپنی شفاف بے ریا آنکھوں سے اپنے قاتل کو تک رہا تھا اپنے قاتل کو تک رہا تھا ڈوبتی ہوئی زندگی مرتے خواب ڈوبتی ہوئی زندگی مرتے خواب عجب شام غم تھی غضب بے کلی تھی عجب شام غم تھی غضب بے کلی تھی دل دہشت زدہ تھا
دل وحشت زدہ تھا، ازدہار نمار روایت اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، نمود پاتا ہوا وہ جذبہ، نمود پاتا ہوا وہ جذبہ، دھیرے دھیرے مر رہا تھا، دھیرے دھیرے مر رہا تھا، اور پھر اس کشمکش کو روایت نے اپنی زہر آلود سانس سے ختم کیا، اپنی زہریلی زبان دل کی دھڑکن پہ رکھ کر نمود پاتا ہر ایک جذبہ چاٹ ڈالا، دل کی نمی کو نچوڑ ڈالا۔ بنجر ویران دل اب ایک پتھر میں ڈھل رہا تھا، بنجر ویران دل اب ایک پتھر میں ڈھل رہا تھا کہ پھر ایک پیکرے حسن نے آنکھ بھر دیکھا اسے، تو دل کے نہا خانوں میں نیم جانب جذبوں میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لا ریب کا نشان ٹھہرا، بلوح منظر آفاق کہ زندگی کا ورود، اب تلک جو اجالوں کا فیض جاری ہے، کف ازل نے بکھیرا ہے روشنی کا وجود، جو گلستاں میں برستی ہے اوس کی بوندیں، ہر ایک پھول کو ندرت کے گل سکھاتی ہیں، یہ عطر بیز کرینہ ہے معجزہ کس کا، یہ برگ و بار بھری ڈالیاں بتاتی ہیں۔ اگر کبھی ہو میسر یقین کا کوزہ، غرور پل میں سمندر کا توڑ سکتے ہو، حدوں سے ماورا وسعت ہے اس زمانے میں، تم ایک قطرے سے دریا نچوڑ سکتے ہو، کہ جس کی دھن میں تحیر کلام کرتا ہے، سماعتوں کو وہ نغمہ سنا رہا ہوں میں، عصائے حرف کو ہاتھوں میں تھام کر شاکر نمود فطرت عالم بتا رہا ہوں میں، نمود فطرت عالم بتا رہا ہوں میں، کسی کی صنعت لا ریب کا نشان ٹھہرا۔ اٹھو کہ دیر نہ ہو جائے، پھر ظلم کے گہرے سائے میں امید کی ایک کرن دل سے مہتاب ازل بن کر نکلی، ایک بجلی کی صورت کڑکی، قانون ستم کے رکھوالے، آواز پہ جس کی لرزے ہے، نور دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکی ہے، اے مجبوروں، اے محکوموں، اے محصوروں، اے مظلوموں، گلیوں میں خوف اڑانے سے، یوں ظلم و ستم سہ جانے سے، کس قسمت پہ اشک بہانے سے، دیوار ستم کب ٹوٹی ہے، دیوار ستم کب ٹوٹی ہے، اس سے پہلے کہ یہ دھرتی بن پانی بنجر ہو جائے، اے مزدوروں، اے دہقانوں، اے جات کسانوں، دیوانوں، مستوں میں ڈوبے مستانوں، اٹھو کہ دیر نہ ہو جائے، اے اہل حکم آواز سنو، اے منصفوں دل کا ساز سنو، آواز سنو، آواز ہے مست کلندر کی، آواز ہے میرے اندر کی، آواز ہے تیرے اندر کی، آواز ہے میرے اندر کی، آواز ہے تیرے اندر کی، آواز ہے ایک زندانی کی، جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو، اے اہل وطن آواز سنو، اے اہل وطن آواز سنو۔ ہے بہت دوست کم
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی خیالات کا بھی اظہار کریں نظم کے بعد. تھینک یو سر. ایک شعر ہے، یہ شعر سے پہلے ایک میرا گھریلو لطیفہ سن لیں کہ عام طور پہ جو شاعری ہے اس کی بنیاد جوانی میں شروع ہوتی ہے. شاعری کے لیے 2-3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یا وہ حسن پرست ہو، یا اس کو کوئی بیماری، یا پھر گھریلو حالات میں تنگی ترشی ہو. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں کبھی لکھ لیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ کاغذات اکٹھے ہو گئے. شاعری کی لغت میں اسے بیاض کہتے ہیں. وہ میں سنبھال کے رکھتا تھا. ایک دن وہ بیگم صاحبہ کے ہتھے چڑھ گئی. اور میرے جو پوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑی امی نے بی بی یہ کیا کیا ہے. کہنے لگی پنجابی چنگا جو زمانے نے مجھے دکھایا، خصوصاً جنگ کے حالات. بیٹا ایسے حالات اللہ نہ کرے کبھی آئیں. یہ 88 سے 92 کا دور تھا جب محض نفرت کو ہوا دی گئی اور فرقوں کی بنیاد پہ. میں نے خود دیکھا، میں کسی سے سننے کا قائل اس لیے نہیں کہ جب تک عین الیقین نہ ہو جائے انسان کسی چیز پر عمل نہ کرے. 450 بندوں کو قتل کر دیا گیا جنگ کے اندر. نظم پیش کی تھی، اس کی فرمائش دوبارہ ہوئی، پھر سے 12 ہوئی. جناح حال جنگ میں 4تھی مرتبہ جب فرمائش ہوئی تو مجھے میسج ملا کہ اب تو سنا تیرا علاج یہیں کر دیا جائے گا. جو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیوں نہیں کہتا. یہ ایک خاص طبقے کی بولی ہے. جو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیوں نہیں کہتا، یہ کافر ہے. واہ واہ واہ. ہمارا جبر یہ ہنس کر نہیں سہتا، یہ کافر ہے. یہ انسان کو مذاہب سے پرکھنے کا مخالف ہے. یہ نفرت کے قبیلوں میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے. بہت بے شرم ہے یہ ماں جو مزدوری کو نکلی ہے. یہ بچہ بھوک ایک دن کی نہیں سہتا، یہ کافر ہے. یہ مشرک ہیں ہوائیں، یہ مشرک ہیں ہوائیں، روز یہ قبلہ بدلتی ہیں. گھنا جنگل انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، یہ کافر ہے. یہ تتلی فاحشہ ہے. یہ تتلی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں اڑتی ہوئی. یہ تتلی فاحشہ ہے، پھول کے بستر پہ سوتی ہے. یہ جگنو شب کے پردے میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے. یہ بادل ایک رستے پر نہیں چلتے، یہ باغی ہیں. یہ دریا اس طرف کو کیوں نہیں بہتا، یہ کافر ہے. شریعتاً موسیقی حرام ہے نا. شریعتاً کسی کا گنگنانا بھی نہیں جائز. یہ بھمرا پھر بلا کیوں چپ نہیں رہتا، یہ کافر ہے. بہت اچھا. خوب. ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا عزم رکھتا ہے.
پہاڑوں اور غاروں میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے۔ کافر۔ اس کے علاوہ ایک شعر آپ جوانوں کی نظر ہے، موم کا جسم لیے کیسے تیرے پاس آؤں، موم کا جسم لیے کیسے تیرے پاس آؤں، آگ ہونٹوں سے اگلتے ہیں تیرے شہر کے لوگ۔ واہ واہ، زبردست زبردست، بہت اچھے۔ اور ایک اور شعر ہے، فقط زنجیر بدلی جا رہی تھی، فقط زنجیر بدلی جا رہی تھی، میں سمجھا کہ رہائی مل گئی۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ اور بیٹا کبھی سننی ہو تو ایک وائرل ہے سائیں کے نام پہ، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ Clap for yourself, Nabil. Good. ان کا صبر، ان کا ڈسپلن، یقیناً انہوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے ایک خوبصورت مثال چھوڑی۔ زبردست۔ کل بھی میں ہدیہ تبریک پیش کر رہا تھا، ان مہمانوں کا، ان اداروں کا، اساتذہ کرام کا، ان کی انتظامیہ کا، کہ جنہوں نے اپنے طلباء کو ان بین الکلیاتی تقریب میں بھیجا، تیاری کروائی، اور آپ سب نے ان کو سنا، مختلف خیالات آپ تک پہنچے، یقیناً سب کے سب مثبت تھے۔ سرٹیفکیٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا ضرور ہے، لیکن یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے اس کا ضمیر جاگ رہا ہے، اس کے رویے مثبت ہیں، یہ پیار کرنے والوں میں شامل ہے یا نفرت کے قبیلوں میں رہتا ہے۔ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو شورکوٹ سے، فیصل آباد سے، جھنگ سے اور چنگوڑ کے تک کم و بیش بہت سے اداروں سے یہاں تشریف لائے۔ ان کے اساتذہ یہاں بیٹھے رہے، پیرنٹس یہاں پہ آ کے بیٹھے رہے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں جناب فیضان صاحب جو روح رواں ہیں معصومین کی، ان کا، جناب فیاض صاحب ڈپٹی ڈی او اسکولز چنوڑ کا، جناب جعفری صاحب، جناب شاہد صاحب، مدرسہ انوار القرآن سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، آپ سب کا مشکور کہ آپ یہاں آئے، ہماری رونقیں آپ نے بڑھا دی، ہمارا وقار بلند کیا، ہمیں بہت یہ ادارہ، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی میراث ہے، علم جو ہے مسلمانوں کی میراث ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے پہلو تہی نہ کرنے دیں، ان کی صحیح آبیاری کریں۔ کل بھی میں بولا، آپ کے لیے سما خراشی کرتا رہا، آپ نے اتنا عرصہ صبح سے بیٹھ کے یہ سنا، ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے باپ بیٹے کا، بچوں کا، بیٹیوں کا، وہ چلتا رہے گا۔ میں اس لحاظ سے بھی بہت خوش ہوں کہ اس ادارہ کے کلاس 4 فیلدار، مالی، کارڈ اور ان سے بڑھ کر میرے اساتذہ کرام جیسے یہ سارا میلہ سجایا، بچوں کی تربیت کی، ان کو تقاریر لکھ کر دی، ان کی نگرانی بھی کی، تیاری بھی کروائی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر اجر دینے والا ہے، وہی دے سکتا ہے، میں صرف گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں، یہ بہت ہی اچھا اسٹاف۔ میں تعلیمی انتظامیہ کا مشکور ہوں
وہ تشریف لاتے رہے. آج فیاض صاحب ایک اسپیشل ڈیلیگیٹ کے طور پر تشریف لائے ہیں. خاص طور پر صدر بار، صدر پریس، وہ ہمیشہ سے ہی یہاں پر تشریف لاتے ہیں. جعفری صاحب کل جلدی میں سے چلے گئے، انہوں نے انتظامیہ سے بہت سی باتیں گلے شکوے کرنے تھے. میں شاہد صاحب کا، ان کی ٹیم کا ممنون ہوں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ کم از کم ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اخبار کی زینت بھی بنے، لوگ بھی دیکھیں کہ یہ ادارہ کتنی کاوش کر رہا ہے، کتنی ہمت کر رہا ہے، تو اس سے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. میں تمام پنڈال کا، اس میں ہر فرد کا، ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے فرد کا ذاتی طور پر اپنے اسٹاف کی طرف سے اور اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. میں بھی کافر، تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی اور منٹو بھی کافر، نور جہاں کا گانا کافر، میک ڈونلڈس کا کھانا کافر، برگر کافر، کوک بھی کافر، ہنسنا بدعت، جوک بھی کافر، طبلہ کافر، ڈھول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، سر بھی کافر، تال بھی کافر، بھگڑا اتن دھمال بھی کافر، کیا کر رہے ہیں، کافی اور خیال بھی کافر، وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، ہنسنا رونا کفر کا سودا، غم بھی کافر، خوشیاں کافر، جینز بھی اور گٹار بھی کافر، ٹخنوں سے نیچے باندھو تو اپنی یہ شلوار بھی کافر، فن بھی اور فنکار بھی کافر، جو میری دھمکی نہ چھاپے وہ سارے اخبار بھی کافر، یونیورسٹی کے اندر بھی کافر، ڈارون بھائی کا بندر کافر، فرائڈ پڑھانے والے کافر، مارکس کے سب متوالے کافر، میلے ٹھیلے کفر کا سودا، گانے باجے سارے پھندا، مندر میں تو بت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب محترم پروفیسر اسلم ساجد صاحب، پرنسپل ادارہ کے اسٹاف، طلباء اور کالج ایڈمنسٹریشن، آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت مجلس، اس خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا اور طلباء کے خیالات جو ہے وہ سننے کا اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا. بس ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا، صرف وہ میرا ایک کہہ لیں کہ ایک فیلنگ ہے کہ جو کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو تعلیمی ادارہ ہے، اس کا اور اس کے طلباء کا، ان کے درمیان بہت ایک مضبوط اور خوبصورت تعلق ہوتا ہے، اور جو طلباء ہوتے ہیں وہ اپنے ادارے کی پہچان ہوتے ہیں، اور وہ ادارہ بھی جو ہوتا ہے وہ طلباء کی پہچان ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. مگر ایجوکیشن کا سسٹم یہ جو آج کل ماڈرن آ گیا ہے، وہ جب سے یہ پچھلے 7-8 سال سے نئی ایجوکیشن آئی ہے، اس نے اس تعلق کو بہت کمزور کر دیا ہے. آج کا طالب علم وہ اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں کس ادارہ سے ہوں. اگر ہم چناب کالج کی بات کریں، فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہے، تو بہرحال خوشی ہوئی. اس ادارے کی بلڈنگ واقعی ایک انسٹیٹیوشن کہلانے کے لائق ہے، اور جو یہ پروگرام انہوں نے ارینج کیا، یہ ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں پہ جن کا تعارف کروایا پرنسپل صاحب نے، تو واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے
तो एक माह 1.5 माह इस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, गेम्स हुआ करती थी, एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, मगर आज उन चीज़ों की कमी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेगी और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी। तो जिन तलबा ने यहाँ पे परफॉर्म किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सामने बैठ के उनको समाअत किया उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा ज़रूर किसी न किसी एक्टिविटीज़ में आइंदा जो है वो यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। आखिर पे मैं एक बार फिर प्रोफेसर साहब, स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज के स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आज शिरकत की दावत दी और मुझे अपने ख़यालात जो है ना वो आपके सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। तकरीबात इख्तिताम को पहुँची। आखिर में इनामात तकसीम किए गए और ट्रॉफ़ी दी गई जो इस दफ़ा चनाब कॉलेज शोरकोट के हिस्से में आई। रुखसत होने से पहले सभी से गुजारिश करूँगा कि कौमी तराने के